ہاں جی، السلام علیکم فاض صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. یار میں نا بیسکلی آج کل تھوڑا یو ایس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو آئی جسٹ سو کہ مطلب فرینکلن ڈی روزولٹ جو ہے نا، ہاں، جو پریزیڈنٹ تھا ڈیورنگ پریزیڈنٹ ورلڈ وار تھا. ٹو. ہاں. یس، تو اس کے بڑے اچھے انیشیٹوز تھے. تو اٹ سیمز لائک کہ عمران خان از کاپینگ ہم، بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اچھی اپروچ ہے مطلب ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ؟ یار ویسے آئی تھنک ایف ڈی آر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی اگر آپ بات کریں تو ہی از ریممبرڈ ایز ون آف دی گریٹسٹ پریزیڈنٹس ان یو ایس ہسٹری. وجہ یہ کہ جس ٹائم وہ آیا تھا نا، ہربرٹ ہوور گیا تھا جو اس سے پچھلا پریزیڈنٹ تھا، امیرکا واز ایٹ اٹس ورسٹ ڈکلائن تھا. وہ جو ہے 28 میں وہ کریش آیا تھا اکانومی کا، اور امریکہ کے بہت برے حالات تھے. تو جب فرینکلن ڈی روزویلٹ آیا تو ہی از دی اونلی پریزیڈنٹ ان دا ہسٹری جو میرے خیال سے تھرڈ ٹرم کے لیے جا رہا تھا. اچھا. تو جنرلی امریکہ کی پالیٹکس میں دو الاؤڈ ہوتی ہیں، تو ہی واز گوئنگ فار تھرڈ ٹرم، اور ہی از ریکگنائزڈ ایز دا پرسن ہو براٹ امریکہ ٹو اٹس رائز، اور وہ آج تک امریکہ رائز پہ. لیکن ازنٹ اٹ سیڈ کہ اس کی وجہ سے ڈیٹ زیادہ ہو گیا تھا امریکہ کے اوپر؟ دیکھو، امریکہ کو ڈیٹ بالکل زیادہ ہو گیا تھا، لیکن اٹس بیٹر ٹو بی ان ڈیٹ اینڈ بی سکسیزفل رادر دین ڈیٹ ٹریپ ہو کے اب کسی نے کام کے. امریکہ کا بالکل ڈیٹ ایسکلیٹ ہوا تھا، لیکن اکانومی بھی بوسٹ ہوئی تھی. اور باقی دیکھ، آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈیٹ کس ملک ہے؟ امریکہ کا ہے، لیکن اٹ از دی موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ. تو آئی تھنک اس نے ڈیٹ کی مینجمنٹ اور یہ سارا آپ کہہ لو تو ایک طرح سے ٹھیک کیا تھا. بٹ اوور آل آپ اس کو دیکھیں، اس کے انیشیٹوز نے کافی پیسہ مطلب لیا تھا، لیکن اٹ براٹ دا نیشن بیک، اٹ گیو اٹ ہوپ. اور امریکہ اس کے بعد اس کا رائز رہا ایک پوری 60 سال، تو یہ 60 نہیں، اراؤنڈ 50 ایئرس تو وہ ایک کولڈ وار لڑتا رہا. سو آئی ڈونٹ تھنک آپ ڈیٹ سے ایک کنٹری کو کوانٹیفائی کریں گے. تو اگر آپ دیکھیں، پاکستان سے زیادہ انڈیا کے اوپر ڈیٹ ہے، لیکن پاکستان کا ڈیٹ جو ہے نا وہ گندے قسم کا ڈیٹ ہے، جس میں بیسکلی اس نے ان کو دینا ہے، آئی ایم ایف کو دینا ہے. اور آئی ایم ایف اور جب ورلڈ بینک سے آپ ڈیٹ لیتے ہیں نا، تو وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ پیسے تو تم لے لو لیکن پھر یہ بھی کرو. سو جو ان کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس ہاں، ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہو سیپس جو ہوتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پیٹرول مہنگا کریں، سرکاری نوکریاں کم کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ آپ پہ نا کنڈیشنز لگا دیتے ہیں. تو ابھی بھی ایون آئی تھنک جب پاکستان ریسنٹلی ابھی عمران خان کی گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ تو ازنٹ دیٹ فار دا بیٹر کہ وہ اچھے پروگرامز لے کے آئے تاکہ پاکستان کا اسٹرکچر بہتر ہو؟ وہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں نا، تو اٹ ہیز نیور براٹ اے کنٹری بیک آن اٹس فیٹ. ان کے جو ایس اے پی پروگرامز ہیں، اور ایکچولی اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو ہے نا اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے، بیکاز پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری. ہم کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس پہ بہت ڈیٹ چڑھا ہوا ہے. دنیا کے ایسے ایسے ممالک ہیں، یورپین ای یو کے، گریس ڈیٹ ٹریپ ہوا ہوا ہے، برے ترین حالات ہیں ان کے. اور مطلب بہت سے ممالک ہیں جن کے اوپر ڈیٹ چڑھا ہوا ہے. پاکستان سے بہت بہت بری لیول کا چڑھا ہوا ہے ڈیٹ، اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف از ڈوئنگ مور ڈیمیج دین اٹ از ڈوئنگ بینیفٹ. لیکن آئی ایم ایف والے پھر آگے سے ان کا یہ اسٹانس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیٹ نہ لینا، اگر آپ اپنی ہی سچویشن میں رہیں، تو آپ کے ساتھ زیادہ برا ہوگا. سو اٹس بیٹر ٹو بی ان ڈیٹ ود اس اینڈ وی آر دا لیسر آف ٹو ایولس. وہ مانتے ہیں بات. اچھا. تو یہ ایس اے پیز ایک مطلب ایک طرح سے اگین ایک انفورسمنٹ ہے جس میں کافی نقصانات ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کی پوری لسٹ پڑھیں نا، تو یو ول ریئلائز کہ اٹ از ٹو سم ایکسٹینٹ ا بٹ ہارمفل. اچھا، سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، میں اصل میں اس کی بات کرنا چاہ رہا تھا فرینکلن ڈی روزویلٹ کی، جو اس نے ڈیلز انٹروڈیوس کروائی تھی، جس کو ہم ایز نیو ڈیلز کہتے ہیں، ٹو بوسٹ دی اکانومی بیک فار دی امیریکن نیشن. تو کیا ہم اس کو عمران خان کی جو بھی کرنٹ پالیسیز ہیں، جیسے اس کے احساس پروگرام ہے، اس کے بعد اس کا کامیاب جوان ہے، کیا وہ ایک دوسرے پہ میپ ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے انسپائریشن لی ہے فرام آور یو ایس پریزیڈنٹ؟ بالکل یار. بیسکلی جو فرینکلن ڈی روزویلٹ جب پا میں آیا تو سب سے پہلے تو اس نے دیکھا کہ جی حالات بہت خراب ہیں، اور اس نے 3 آرز، بیسکلی اٹس نون ایز دا 3 آرز دیٹ ہی پریزنٹڈ ٹو دا کانگریس، جن کو ہم بیسکلی بریک کرتے ہیں: ریلیف، ریکوری اور ریفارم. تو اس نے سب سے پہلے جو ہے نا ریلیف کی فارم میں جابز وغیرہ پرووائڈ کی. پھر اس نے جو ہے نا ریکوری کے لیے اکانومی کو واپس ایک ہائی گیئر میں پلیس کیا کہ جی اکانومی گرو کرے ہر طرح سے. اینڈ دین فائنلی پھر اس نے ریگولیشنز الاؤ کی، اور جو ہے نا کافی اچھے انیشیٹیوز انسٹور کیے تاکہ جو ہے نا آگے ریفارمز رہیں. اور بیسکلی جو ڈیلز تھیں وہ اس نے 2 پورشنز میں بریک کی تھیں. اس کو جو ہے نا بیسکلی ہم دا فرسٹ ڈیل کہتے ہیں اینڈ دا سیکنڈ ڈیل کہتے ہیں. سو بیسکلی جو ڈیلز اس نے دا نیو ڈیل انٹروڈیوس کی تھی، اس کو ہسٹورینز بریک کرتے ہیں 2 پورشنز میں. اٹس کالڈ دا فرسٹ ڈیل اینڈ دا سیکنڈ ڈیل. فرسٹ ڈیل میں تو بیسکلی ہی واز جسٹ لیئنگ دا گراؤنڈ ورک، اور سیکنڈ ڈیل میں پھر اس نے کافی جو ہے نا
کام کیا اینڈ دیر واز ریلیف میں ایمفسس تھا, پولیٹیکل پوزیشنز اور اکانومی کی طرف مین فوکس, اور کافی کے اس طرح کے انیشیٹیوز تھے, اور کچھ مطلب کہ آئی کین مینشن دیٹ سوشل سیکورٹی کا پروگرام وہاں سے انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ جی ایون ان یور ریٹائرمنٹ اینڈ ان کیس آف اینی ایمرجنسی دے آر پروگرامز دیٹ ول ٹیک کیئر آف یو ان یور اولڈ ایج. اور یار مجھے اس میں یاد آتا ہے کہ ہی واز فوکسنگ آن دا ینگ جنریشن. اس نے اس طرح کے پروگرامس انٹروڈیوس کروائے جس کے اندر ینگ جنریشن ور سپوز ٹو گو ٹو ورک اور دے ور سپوز ٹو ارن, اور تاکہ ان میں کانفیڈنس بلڈ ہو. یار ابھی آپ دیکھیں نا پوسٹ کووڈ اب عمران خان بھی یہی کوشش کر رہے ہیں, کافی برے حالات ہیں, تو کون سا سیکٹر سب سے زیادہ بوم کیا؟ کنسٹرکشن کا. ایسے ہی ہے نا, اب ایف ڈی آر نے مطلب اتنا پیسہ اس ٹائم لگایا کنسٹرکشن میں, اس نے کہا کہ یار ایک یہ ڈیم بنا دیں, یہ کنسٹرکشن کر دیں, یہ برج بنا دیں گے, اور اس نے یوتھ کو جابس دی تھی ایک $1 اے ڈے, ایون اس ایکسٹینٹ تک اس نے یہ کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس نے جو لوگ تھے ریٹائرمنٹ میں تھے ان کا بھی خیال رکھا, ان کو بھی اس نے پیسے دیے. اف آئی ایم ناٹ رانگ ہی گرانٹیڈ $100 a month, مے بی, آئی تھنک, آئی ڈونٹ نو, ویک تو نہیں لگ رہا, $100 a month اس نے جو ہے نا اولڈ ریٹائریز کو دیا آن دا کنڈیشن کہ وہ اس میں سے $1 بھی سیو نہیں کریں گے, $1 1 سینٹ بھی سیو نہیں کریں گے, وہ سارے پیسے خرچ کریں گے, پلیسنگ آل دیٹ منی بیک ان دی اکانومی. مطلب سرکولیشن آف اکانومی وہ چاہ رہا تھا. ایگزیکٹلی کک اسٹارٹ کر رہا تھا, بہت لونز لیے اس نے, اور جو ہے نا سارا سسٹم کو ایک دفعہ اسٹارٹ کیا. ابھی عمران خان کو دیکھ لیں, ابھی کنسٹرکشن اور یہ جو ہے ہاؤسنگ مارکیٹ کافی بوم پہ, تو ابھی اس میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایسے انسینٹیوز دیے کہ آپ لے لیں چیزیں, یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو شو یور انکم. تو اس طرح کے ابھی انہوں نے اسٹانسز لیے جسٹ ٹو گیو دیٹ اے بوم. تو آئی تھنک اٹ پریٹی مچ ڈز فالو دا نیو ڈیل. اوکے, سو کین یو بی مور اسپیسیفک اباؤٹ دس, کہ مطلب ہم کیا چیزیں ان پہ فوکس کریں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ عمران خان جو ہے ایگزیکٹلی اس چیز کو فالو کر رہا ہے. یار ابھی جس طرح کہ دا نیو ڈیل تھی نا جو ایف ڈی آر کی, اس میں کچھ پروگرامس تھے, دیٹ واز دا ورکس پروگریس ایڈمنسٹریشن WPA, جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ بنے, اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو فزیکل اور ایک سائیکولوجیکل بوسٹ ملے کہ جی نوکریاں ہیں, ورنہ آپ کو کوئی کہے نا کہ جی نوکریاں ہی نہیں ہے, بربادی ہے, بندہ ویسے ہی ڈپریس ہو جاتا ہے. سو اس چیز کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یار یہ جو ہے نا فلاں گورنمنٹ کی بلڈنگ صحیح ہو جائے, اس کا تھا کہ لوگ سائیکولوجیکل بوسٹ آئے, نوکریاں ہیں, آئیں کام کریں. سائیکولوجیکلی اس نے سب سے پہلے کیا. پھر جو ہے اس نے ایک نکالا کہ جی سویلین کنزرویشن کورس, اس کو 3 C's کہتے ہیں اس طرح کر کے. تو اس میں انہوں نے مطلب $1 اے ڈے پہ اتنی مطلب لائک ملینز آف پیپل اور کو جو ہے نا جابس دی انہوں نے. اور بیسکلی اس کا بھی جو اسٹیٹڈ مقصد تھا نا, اٹ واز نیور ٹو بلڈ سم تھنگ, اٹ واز کہ ٹو, جو ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے نا وہ ہے ٹو بلڈ بیک دی اسٹیم اینڈ پرائڈ آف دی امیرکن پیپل, یہ لکھا ہوا ہے. اوکے, اور جو اس کی سب سے فیمس تھی دیٹ واز دی پبلک ورکس ایڈمنسٹریشن PWA. تو اس میں بھی اگین انہوں نے جو ہے نا ڈیمز بنائے اور بڑے ہیوی لونز لے کے, لیکن جسٹ ٹو گیو دا پیپل ورک. سو جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں بیسکلی وہ ایک اسٹارٹ اپس کو اور ینگ جنریشن کو ایک بوسٹ دینا چاہ رہا ہے عمران خان, کہ آپ لوگ جو ہے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کریں اور کچھ پروجیکٹس بلڈ کریں اپنے, تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں جس طرح کہ پاکستان کے کچھ احساس پروگرام رہا ہے, اور اس میں جو ہے نا عمران خان نے سب لوگوں کو پیسے دیے, اینڈ اتنے نہیں دیے کہ کوئی سیو کر سکے جو کہ کووڈ کے دوران, بٹ اتنے دیے کہ بیسک نیسیسٹیز, کھانا پینا, کچن منی ٹو سم ایکسٹینٹ پرووائڈ کیا گیا تاکہ وہ سارا پیسہ واپس جائے اور اکانومی میں جائے. ٹھیک ہے, اب اٹس ناٹ مچ, لیکن اٹ از ان دا بلینز آف ڈالرز, اینڈ آئی تھنک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے. آئی تھنک اٹ واز WHO جس نے ریکگنائز کیا, سم UN آرگنائزیشن جس نے اس کو ریکگنائز کیا ایز اے گریٹ انیشیٹو, اور یہ بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, دے ڈونٹ کال اٹ تھرڈ ورلڈ, لیکن ڈیولپنگ کنٹری نے کیا. اچھا, جیسے سملر ٹو پبلک ورکس ایڈمنسٹریشن جس میں انہوں نے ڈیمز وغیرہ بلڈ اسٹارٹ کیے تھے, اسی طرح عمران خان کے دور میں بھی ہمارے پاس دائمر بادشاہ اور اس طرح کے مختلف محمد ڈیم جو ہے وہ بلڈنگ ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے. حالانکہ ایون دو وی ڈونٹ ہیو دا منی فار دا ڈیمس, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے ایک ڈیم پروجیکٹ کا شروع کیا تھا, پیسے اکٹھے کر رہے تھے, بہت تھوڑے پیسے اکٹھے ہوئے تھے, لیکن اب ڈیمس پہ کام شروع ہو گئے, دے ول بی کمپلیٹڈ بائی 2028, لیکن اب وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو obviously that's coming from loans and debts, لیکن وہ ایک گرینڈر ویژن ہے. لیکن اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کافی جو بجٹ ہے نا ہمارا وہ سی پیک کے انڈر آ رہا ہے. سی پیک کے اپنے پروجیکٹس ہیں, سی پیک کے اپنے ڈیمز ہیں, اپنے پروجیکٹس ہیں, لیکن شور یو کین سے کہ وہ ایک سارا پروسیس ہے. ابھی آئی ول جسٹ سے ون تھنگ کہ ابھی آفٹر کووڈ جو اتنے برے حالات ہیں, ابھی جو مارکیٹ کی سائیکالوجی ہے وہ یہی ہے کہ اکانومی از ریکورنگ, امیرکا از گون, چائنا از ان,
اور سی پیک اپنے زور پہ ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے ان ٹرمز آف آئی ٹی بوسٹ کر رہی ہے. اینڈ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ریپیٹنسز کا خان صاحب اکثر کا اپنے سوشل میڈیا پروموٹ کرتے ہیں, وہ ہے. اب صرف وہ ایف اے ٹی ایف والا ایک ہے, باقی تو مطلب دیر از اے جنرل فیل کہ تھنگس آر کمنگ بیک. لیکن خیر مہنگائی بھی ہے کافی اور چیلنجز ہیں اپنے, لیکن جسٹ ٹو سے کہ مطلب اٹ کوڈ ہیو بین ویری ویری بیڈ, لیکن دیر از اسٹل ریز آف ہوپ. سو آئی تھنک ہی از فالوئنگ دا کریکٹ ٹریجیکٹری اور از گوئنگ آن دا رائٹ پروسیس. اوکے, سو بیونڈ دا ایف ڈی آرز نیو ڈیل, کیا عمران خان نے کچھ اور پروگرامز انٹروڈیوس کیے ہیں جو فردر امپروو کرتے ہیں پاکستان کی اسٹرکچر کو ان ٹرمز آف اکانومی, ان ٹرمز آف سوسائٹی, اور آئی نو دیر لائک اے فیو کنٹروورشل ونز ایز ویل, تو what do you think about that? یار آئی تھنک کہ ابھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آئی مین اف یو ہیو اے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ, سو کافی نئی ریگولیشنز آ رہی ہیں. آئی ایم پریٹی شیور یو مسٹ ہیو ہرڈ. ہاں بالکل. تو ابھی آپ کو بینکنگ سیکٹر میں کافی چینج آ رہا ہے. یہ آئی ڈونٹ تھنک یہ عمران خان کے اپنے انیشیٹیوز ہیں, بٹ دس از بیسکلی بیکاز آف دی ایف اے ٹی ایف تھنگ. انہوں نے وہ جو جو 41 ریسٹرکشنز انہوں نے بیسکلی ایڈ کی تھی. ہاں بالکل, وہ انہوں نے 41 جو ہے نا ان کو پاکستان کو ایشوز بھیجے تھے کہ آپ یہ فکس کریں, تو دے نیروڈ اٹ ڈاؤن ٹو 27 اور انہوں نے فکس کیے, تو 26 ہیو بین فکسڈ. ایک رہ گیا اینڈ یو پریٹی مچ نو, آئی ایم شیور یو نو. ہاں ایگزیکٹلی, ایک رہ گیا جو ٹیرر فائنینسنگ. ہاں ٹیرر فائنینسنگ ہے, اور اس میں جو ہے نا فائنینسز میں ایک اور آئی تھنک ایک اور انہوں نے پوائنٹ کیا تھا, دیٹ واز کہ کرپشن اور یہ سارا, اور یہ کہاں جاتا ہے پیسہ, تو اس کی وجہ سے بینکنگ سیکٹرز میں بہت ریفارمز آئے ہیں. تو آئی بلیو وہ جو ریفارمز ہیں دے آر ویری گڈ فار دا کنٹری, لیکن وہ ایف اے ٹی ایف نے لائے ہیں. لیکن جو کہ پاکستان کے کافی برے حالات تھے ان ٹرمز آف ریمیٹنسز اور یہ, تو ہنڈی اور ہنڈی کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کافی امپروو ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک پروگرام تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس, تو وہ انٹروڈیوس ہوئے, اس میں کافی پیسے آ رہے ہیں. آئی تھنک مطلب کہ جو انیشیٹیوز ہیں, سم آر گڈ, سم مے بی لانگ ٹرم. Yeah, I think some may need some improvement, لیکن overall he's doing a lot of let's say positive work, اور I think he can and is going beyond the mere concept of the new deal. اور ابھی آئی مین جو سب سے دو مجھے جو ہائی لائٹ جو میں دیکھتا ہوں نا, ایک تو یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کائنڈ آف لکس لائک دا سوشل سیکورٹی پروگرام, مطلب ناٹ جسٹ نیا پاکستان بٹ وہ ہیلتھ کارڈ والا, اینڈ یہ دو اگر آپ کریں تو یہ ایک سوشل سیکورٹی والے ان کے جو ہے پروگرام کی طرف اس کے تھوڑا سا سملر ہے. باقی جو ہے نا جو کہ ریٹائریز کو اس نے ایف ڈی آر نے پیسے دیے تھے, تو یہ مجھے ابھی جو عمران خان لوکل لوگوں کو پولٹری اینڈ پتہ نہیں ہنی اینڈ آلیو آئل والے وہ انڈسٹری میں لانا چاہ رہا ہے کہ آپ ایک اسمال میڈیم بزنس انٹرپرائز کی طرف آئیں, تو کافی اچھے انیشیٹیوز ہیں. اگر لارج اسکیل پہ ہوں تو دے کین بی ویری ویری گڈ. سو آئی تھنک ہی از آن دا کریکٹ ٹریجیکٹری. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت زیادہ امپرومنٹس کی ضرورت ہے. سو اٹس گونا ٹیک ہم اے لانگ وائل اینڈ ہی نیڈس ٹو ڈو اے لاٹ مور. کہ 60 سے 70 سال کے مسئلے آپ چاہتے ہیں 5 سال میں سالو ہو جائیں, وہ بھی ایک پینڈیمک سر پہ آ گیا, تو yeah, so that's gonna take some time. آئی ول ڈیفینیٹلی سے کہ عمران خان بہت پیسہ لگا رہا ہے ابھی, and we're going to have to pay that back as well. Yeah, so you're saying کہ eventually debt increase ہوگا, اور debt increase ہوگا and we have to pay it back as well. لیکن ابھی I think پاکستان میں ایک وہ سائیکالوجی اچھی لانی ہے, آئی ٹی کا جو بوم آ رہا ہے اور پاکستان کی ایک اچھی ریپرزنٹیشن آ رہی ہے دنیا کی طرف. لائک ابھی you know کہ lot of initiatives are in play, Amazon والا کارڈ آ رہا ہے, پھر پاکستان میں موبائل فونز ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بننا شروع ہوں گے, آٹو موبائلز الیکٹرک کارز کی طرف آ رہا ہے. سو there's a generally good feel for people who are looking towards the following year. Okay, well, best of luck to him and to the Pakistani nation as well, کہ جو اس ڈریم کو دیکھ سکے اور اس کے ساتھ مطلب سپورٹ کر سکے. I mean sure there's gonna be some issues with his implementations, کیونکہ obviously it's his first time, تو ہم تو بڑا سن چکے ہیں, نااہل ہے وہ ہے, obviously مسئلے ہیں, لیکن I think he's on the right path right now. So I think that's it for now. Thank you for your time. Thank you so much. Okay, thank you so much and Khuda Hafiz.